روایات میں آتا ہے ایک بندہ تھا عقبہ بن ابی معیط. اب اس کی دوستی جو تھی نا وہ کافر تھا، لیکن اس کی دوستی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی. اس کی دوستی کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی. اب وہ کافر ہے لیکن بیٹھتا رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے حبیب بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو باتیں جو ہے اسلام کی دین کی بتلاتے. اب بیٹھنا اس کا، صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت یہ بڑے اثر رکھتی ہے. صحبت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے. آپ پنجابی دے وچ کہنے ہیں نا کہ رنگ مت نہ لوے گا تو رنگ تے وٹائے گا ہی. ہاں وہ کس طرح مثال ہے؟ ہاں جی، مت یا مت نہ لوے تو رنگ وٹائے گا، کچھ تو کرے گا نا. وہ صحبت جو ہے یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے. اب وہ اللہ کے رسول سے اس کو انس تھا، رسول اللہ کی باتیں اس کو اچھی لگتی تھی. اب وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ بیٹھتا، ہم کلام ہوتا، اللہ کے حبیب کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مشورہ اس کو دیتے. اب اس کی دوستی اللہ کے حبیب سے تھی، تو جس سے دوستی ہو کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے گھر آئیں، آپ کی دعوت کرتے ہیں. تو اب اس بندے نے، عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اس نے اب اللہ کے حبیب کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے اور دوست بھی آتے ہیں، میں ان کی بھی دعوت کرتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ میرے گھر تشریف لائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں تیرے گھر آ جاتا ہوں، لیکن ایک بات پہ آؤں گا کہ جو دوست ہوتے ہیں نا ان کو ایک دوسرے پہ پھر مان بھی ہوتا ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں بات کر دوں گا نا تو یہ مان جائے گا. اب اللہ کے حبیب نے اس کی چاہت اور اس کی محبت کو دیکھ کر کہ اب اس صورتحال میں، اس سچویشن میں جو بات کروں گا یہ بندہ میری بات مان جائے گا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں تیرے گھر دعوت قبول کرتا ہوں. اب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے حبیب اس کے گھر تشریف لے گئے. اب یہ دوستی کا اثر تھا کہ جو عقبہ بن ابی معیط کو وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر گیا. یہ دوستی کا اثر تھا، یہ صحبت کا اثر تھا، یہ اچھی گائیڈ لائن کا اثر تھا کہ جو پاس بیٹھتے بیٹھتے اتنا اثر کر گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب اس کا یہ تو تھا ایک اچھا دوست، یہ تو تھا اس کی دوستی تھی اللہ کے حبیب سے، یہ تو تھا اس کی دوستی تھی اللہ کے رسول سے، یہ تھا کہ اس کی دوستی اللہ کے نبی سے تھی. اب اس کی ایک دوستی تھی امیہ بن خلف سے. وہ کافر تھا، وہ کافر تھا، اور اتنا کافر، یہ وہی امیہ بن خلف ہے کہ جس نے حضرت بلال کو جو ہے نا وہ سزائیں دی ہیں. اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی. اب پتہ چلا کہ میرا بیلی جو ہے وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ہن اون دے نال بھی پکی یاری سی، پکی دوستی سی، بیٹھن اٹھن ایک جگہ تے کھانا پینا سارا. ہن جدوں اون دی مجلس وچ گیا نا، اون دی صحبت وچ گیا، اللہ دے حبیب دی صحبت نو چھڈا، اچھی صحبت تو چھڈ کے جدوں بری صحبت وچ گیا تے پھر کلمہ چھڈ دیتا انہیں، مرتد ہو گیا. امیہ بن خلف دی گلاں وچ آ کے کلمہ چھڈ دیتا، رسول اللہ دی معیت چھڈ دیتی، رسول اللہ دی دوستی چھڈ دیتی. پھر اس طریقہ کار نو اچھی دوستی چھڈ کے، اچھی سنگت چھڈ کے، اچھی جڑا نا محفل چھڈ کے بری محفل وچ جان دا واقعہ میرے رب نے قرآن دے وچ بیان فرمایا. فرمایا کل قیامت والے دن وَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ وہ بندہ جس نے ظلم کیا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں کو کیا کر رہا ہوگا؟ کاٹ رہا ہوگا. اور فرمایا یقولو، وہ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اتخذ، وہ کہے گا کہ کاش، یا لیتنی اتخذ، یہاں تک وہ کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ کی دوستی کو پکڑے رکھا ہوتا، رسول اللہ کی دوستی کو پکڑے رکھا ہوتا. یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا، کاش میں رسول اللہ کی صحبت کو نہ چھوڑتا، کاش میں رسول اللہ کی سنگت کو نہ چھوڑتا، میں ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتا. اور فرمایا کہ وہ پھر اچھی محفل کو یاد نہیں کرے گا بلکہ وہ بری محفل کو بھی یاد کرے گا. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فرمایا کاش
کہ میں نے بری صحبت کو اختیار نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کی صحبت کو اختیار نہ کیا ہوتا تو آج میں کامیاب ہوتا، تو آج میں اچھا ہوتا، آج میں کامیاب ہوتا، آج میں جنت جا رہا ہوتا، آج نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھایا جاتا، آج رسول اللہ کے ساتھ مجھے اٹھایا جاتا، آج اللہ کے حبیب کے ساتھ مجھے اٹھایا جاتا، آج میرا حشر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، آج میرا ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہوتا۔ لیکن رب نے ان دونوں واقعات کو قرآن میں بیان فرمایا